حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام دیواروں پہ لگا لگا کے دیواروں کو بلند کرتے ہیں۔ او دیکھو مسجدیں بنانے والوں، اللہ کے گھر تعمیر کرنے والوں، ذرا اپنی شان تو دیکھو، ذرا دیکھو تو صحیح تم کس کی سنت کا تتبع کر رہے؟ تم دیکھو تم کس صف میں کھڑے ہو جس صف کی امامت جناب ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کعبے کی دیواریں اونچی کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی ہے۔ مالک کریم کو وہ بات اتنی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی کہ قرآن میں بیان کیا، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، فرمایا جب اٹھاتے تھے نا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل اس گھر کی دیواریں، جب وہ اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بنیادیں بلند کر رہے تھے، تو پتہ ہے ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، ساتھ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ یہ ہم سے قبول فرما لے۔ اللہ ہم نے کوشش کی تیرا گھر بنانے کی، ہم نے جد و جہد کی، اس کی بنیادیں، ربنا تقبل منا، اللہ اسے قبول فرما لے۔ اصل قابلیت نہیں ہوتی، اصل تو قبولیت ہوتی ہے۔ دعا فرماؤ قبولیت نصیب ہو، ہم کوئی عمل کریں تو اس کی بارگاہ میں وہ قبول ہو۔ دعا مانگ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول فرما، اس لیے کہ انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ اور پھر اس کے ساتھ اور دعا مانگتے ہیں، پیغمبر ہیں، خلیل اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ہے، ان کی عبادتیں، ریاضتیں، ان کی جد و جہد، ان کی تبلیغ، ان کی کوششیں اللہ کو پسند ہے، اور وہ اس مقام پر فائز ہے کہ رب کریم نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بارگاہ کا فرما بردار رکھنا، ہمیں گردن جھکانے والا بنانا، ہم تیرے حضور جھکے رہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں بھی ایک امت کو اپنی فرما بردار رکھنا، آنے والی نسلیں بھی تیری فرما بردار رہیں۔ دعا کیوں نہیں مانگتی امت یہ کہ یا اللہ ہماری اولادیں بھی تیری فرما بردار؟ ہر وقت ان کے لیے رزق ہی مانگتے ہو، صحت ہی مانگتے ہو، اچھا کاروبار ہی مانگتے ہو۔ یہ دیکھو جناب ابراہیم کیا مانگ رہے، کہتے یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار رکھنا، کہ تیرے نافرمان نہ ہو۔ اتنا مقام ہے، مرتبہ ہے، پھر بھی کہتے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، یا اللہ ہمیں سکھا کس طریقے سے تیری عبادت کریں تو راضی ہوتا ہے۔ آج نا سب سے مشکل کام سیکھنا ہے، آپ کسی کو سکھا نہیں سکتے، سارے سیکھے ہوئے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ جس سے پوچھیں گے وہ کہتے ہیں اوہ تعلیم یافتہ ہوں، پڑھا لکھا ہوں، سند یافتہ ہوں، تجربہ کار بھی ہوں، اتنے سال ہو گئے فلاں کام کرتے ہوں۔ آپ یہ دیکھیں سیکھنا کتنا اہم ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، تو ہمیں سکھا ہم کس طرح تیری عبادت کریں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اپنی رحمت سے ہمارے اوپر رجوع بھی فرما، کرم فرما مالک، ہم پر رجوع فرما۔ اتنے بڑے ہیں حضرت ابراہیم خلیل، پر دعا مانگ رہے یا اللہ ہمیں فرما بردار بنا، اپنی عبادت کے طریقے سکھا۔ تو وہ جو لوگ جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ بس ہم سب کچھ سیکھ چکے ہیں، ہم تو فارغ التحصیل ہیں، ہم تو بڑے قابل ہو گئے، اوہو ہم سے سیانا بھی کوئی دوسرا ہوگا، وہ ذرا اس سے سیکھے نا۔ یہ حضرت خلیل علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے، پھر آگے فرمایا انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحمت کرنے والا۔ پھر فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ بھیج دے ہم میں سے اپنا عظمت والا رسول۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے آخری رسول ہیں انہیں بھی انہی میں سے بھیجنا، یعنی میری اولاد میں سے کرنا آخری نبی کو۔ خود رسول کریم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا تھا،
اور شام کے محلات روشن ہو گئے. حضور فرمانے لگے میں جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں جناب ابراہیم کی دعا ہوں. میں دعا ہوں جناب ابراہیم کی دعا بن کے آئے ہوں حضرت خلیل اللہ. میں وہ ہوں جن کے لیے جناب خلیل نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کعبہ بنا کے جناب ابراہیم کا یہ دعا کرنا معنی کیا ہے؟ مالک میں نے بنا دیا ہے، اسے آباد کرنے والا رسول بھی عطا فرما. تڑپے گی محبوب کی امت بیت اللہ دیکھنے کو، دعائیں مانگے گی، یوں گھومے گی بیت اللہ کے گرد جس طرح پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے. نظریں دیکھ دیکھ کے بیت اللہ کو ٹھنڈی ہوں. ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں وہ رسول بھیج دے. وہ محبوب آئیں تو کیا کرے؟ اے اللہ جب وہ آئے منہم انہی میں سے آئے، یتلو علیہم آیاتکا، اور وہ آ کر ان پر تیری آیتیں پڑھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب بھی سکھائیں اور پختہ علم بھی سکھائیں، دانائی بھی سکھائیں. وَيُزَكِّيهِمْ، بڑوں نے ترجمہ کیا ہے پر جو ترجمہ فاضل بریلوی نے کیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ وہ محبوب تیرے آئے اور انہیں خوب ستھرا کر دے، خوب ستھرا کر دے، ان کے دلوں کو صاف کر دے، باطن کا تزکیہ کر. یہ دعائیں کر رہے ہیں جناب ابراہیم. انک انت العزیز الحکیم، بے شک مالک تو غالب حکمت والا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، قبولیت کی دعا مانگتے ہیں، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں اللہ آخری پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرما تاکہ وہ کتاب و حکمت سکھائیں، تاکہ وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں. اے اللہ رسول کریم علیہ السلام عطا فرما جو دلوں کا تزکیہ کریں. اس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، وہ رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. اب ہمیں حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کتاب و سنت سیکھنا چاہیے نا. حضور نے جو خوبصورت ارشادات کر کے ہمارا تزکیہ کیا ہے ہمیں وہ یاد رکھنے چاہیے نا. شیخ عبدالاقصی محدث دہلوی شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے عقل کے 1000 حصے کیے ہیں اور 999 حصے عقل اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمائی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باقی ایک حصہ ساری دنیا کو ملی ہے جس سے انجینئر بھی بنے، سائنسدان بھی بنے، عالم فاضل شیخ مفتی محدث مفکر بنے. 999 تو اللہ نے رسول پاک کو عطا فرمائے ہیں. تو جن کے پاس اتنا شعور ہے وہاں سے شعور لینا چاہیے، کہیں اور جانا چاہیے؟ شعور تو سارا حضور کے دروازے سے ملتا ہے. آپ ذرا حضور کی حکمت کو دیکھیے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نا اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. قریش مکہ نے جب تعمیر کیا نا خانہ کعبہ، تو وہ نا چونکہ بات بات پہ لڑ پڑتے تھے اور میرا قبیلہ آگے جائے گا، میں آگے بڑھوں گا، یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ آج بھی کئی خاندانوں میں ہے. ہمیں سب سے پہلے پوچھو، ہمیں آگے لگاؤ، ہماری چودراہٹ کا اعلان کرو، ہمیں بڑا تسلیم کرو. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حتیٰ کہ حوض پر گھوڑے کو پانی پلانا ہے تو پہلے میں نے پلانا، اس پر بھی لڑائی ہو جاتی تھی. تو خانہ کعبہ کی تعمیر سارے مل کے کر رہے تھے. اب کئی قبیلے تھے. خانہ کعبہ مکمل ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے طواف شروع بھی حجر اسود سے ہوتا ہے، ختم بھی حجر اسود پہ ہوتا ہے. یہ جنت کا وہ عظیم پتھر جس سے آغاز و اختتام ہوتا ہے. ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ پتھر ہم نصب کریں گے، اٹھا کے ہم لگائیں گے تاکہ قیامت تک یہ اعزاز ہمارے حصے میں آئے. اب انہوں نے اس کے لیے تیاری کر لی. قبیلہ عبدالدار کے لوگوں نے تو اس طرح کیا کہ نوجوان بھی جمع کر لیے، تلواریں بھی اکٹھی کر لی کہ جس قیمت پہ بھی ہمیں یہ کام کرنا پڑا نصب ہم نے کرنا پتھر. ایک پیالے میں خون رکھ کے اس پہ ہاتھ ڈال کے انہوں نے قسمیں بھی اٹھا لی کہ ہم یہ کام کریں گے. ہر قبیلہ یہی کہہ رہا تھا. اور جب بات بڑی بڑھ گئی نا تو ابو امیہ بن مغیرہ ایک سیاںہ آدمی تھا، وہ کہنے لگا یار لڑو نا. ایک طریقہ ہوتا ہے نا کسی چیز کو بھی حل کرنے کا. اس نے کہا یار اس طرح کرو، ایک مسئلہ اس طرح کر کے نا حل کر لیں. ایک بات میں نہ بتاؤں، آپس میں نہ لڑو. کل جو بندہ سب سے پہلے حدود حرم میں داخل ہو
وہ کوئی بھی ہو جو فیصلہ کرے قبول کر لوگے کر لوگے کر لوگے کر لوگے، ہاں ہو گئی سب کی، قربان جائیں۔ سب سے پہلے حدود حرم میں مدینے والے معبود تشریف لائے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو اور بندہ خوش ہو گیا، کہنے لگے لو بھئی یہ تو صادق اور امین ہے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امین ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے کہا جی آپ جو فیصلہ بھی کریں قبول ہے، آپ بتا دیں کون سا قبیلہ حجر اسود اٹھا کے، باقی خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، حجر اسود کون سا قبیلہ لگائے، پہلے طے کر لیا تھا جو حضور فیصلہ کریں گے سب کو قبول ہوگا۔ اب اگر حضور ایک کے حق میں فیصلہ کر دیتے تو تیار تھے نا باقی قبول کرنے کو۔ اب وہ سارے قبیلے نظریں حضور پہ لگائیں، نتیجہ نکلنا ہے، یہ سمجھ لیں پاس فیل کا نہیں، فرسٹ سیکنڈ کا نتیجہ ہے۔ کس کو سعادت ملتی؟ ای سعادت بزور بازو نیز کس کو ملتی ہے؟ قربان جاؤں حضور کی حکمت پر، نبی پاک کے تدبر پر۔ اب ایک کو بھی اگر حضور کہتے تو لگا دے تو باقی وعدہ کر چکے تھے مانیں گے، پر یاد پریشانی تو ہوتی ہے نا کہ ہم سیکنڈ آ گئے، تھرڈ آ گئے۔ اب یہ سب چاہ رہے تھے سعادت لینا، تو رسول پاک نے نا چادر بچھائی، حجر اسود اٹھا کے رکھا، فرمایا لڑو نا، سارے یہ ایک ایک کونے سے چادر پکڑ لو۔ قربان جائیں سب نے اٹھا لیا، اور اٹھا کے این اس جگہ لے آئے جہاں نصب کرنا تھا۔ حضور نے اپنے دست مبارک سے پکڑا، وہاں لگا دیا۔ اب کوئی سب سے پوچھتا نا کس نے لگایا ہے تو سب یہی سمجھتے تھے ہم نہیں لگایا ہے، اور آخری فیصلہ یہ تھا ہم سب نہیں لگایا ہے۔ یہ حکمت ہے رسول پاک کی، تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز تم اپنے گھر کے اندر پڑھو گے، ایک نماز کا اللہ تمہیں ثواب دے گا، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب، لیکن فرمایا وہی نماز اگر تم میری مسجد نبی میں آ کے پڑھو گے تو اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا، 50,000 نمازوں کا۔ اور مدینے والے حبیب فرمانے لگے وہی نماز اگر تم نے بیت اللہ میں آ کے پڑھی تو نماز ایک ہوگی، لیکن رب تمہیں 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے۔ اب یہ فضیلت حضور نے بیان کی، فضیلت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر جگہ برستی، یہاں کب برسیں گی ہمیں کوئی پتہ نہیں، تقریر کے وقت، خطبے کے وقت، نماز کے وقت، دعا کب برسیں گی نہیں پتہ، لیکن خانہ کعبہ کا جو معاملہ ہے اور وہاں جو رحمت کا معاملہ ہے، ملا رومی فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت اگر تجھے اتنی مل جائے نا قطرے کے برابر بھی، تو سمجھ لے تیری دنیا بھی بن گئی اور تیری آخرت بھی بن گئی۔ اب میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں، حضور فرماتے ہیں روزانہ بیت اللہ شریف پر اللہ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کس وقت ہوتا ہے؟ فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، طواف کے وقت، نماز کے وقت، کب؟ تو حضور نے طے کر کے بتایا، فرمایا 120 رحمتیں اللہ خانہ کعبہ پہ نازل فرماتے ہیں۔ یا رسول اللہ کب؟ فرمایا 60 رحمتیں تو ان پہ برستی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے، اور فرمایا 40 رحمتیں اس پر برستی ہیں جو حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کچھ بھی نہ کرے، بس بیٹھ کے کعبے کی زیارت ہی کرتا رہے، 20 رحمتیں تو اللہ اسے بھی عطا فرما دے۔ کتنی مقدس جگہ ہے، وہاں جانے کا ذوق، وہاں جانے کی تڑپ، وہاں جانے کا شوق۔ ان لوگوں سے تھوڑا سا شکوہ ہے جو کہتے ہیں جی میں نے جی بڑی راج راج کے زیارت کر لی ہے، بس راج گئے، ختم ہو گئی بات۔ سنو، نبی پاک علیہ السلام نے 53 سال حیات ظاہرہ کے وہاں گزارے، 53 سال، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں جس رات میرے کریم محبوب علیہ السلام ہجرت کی رات مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو حضور پلٹ پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے، حضور پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے، اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھ کے فرمایا بیت اللہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، اے شہر مکہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے۔ فرمایا اگر میری قوم مجھے پریشان نہ کرتی میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا۔ 53 سال رہنے کے باوجود بھی حضور کا بیت اللہ سے پیار، نبی پاک کی اس شہر کے ساتھ وابستگی، وہ دلچسپی، وہ ذوق،
वो शौक, वो कैफियत क्यों मान पड़ते जा रहे हैं हमारे जज्बे? हमारे सियासत की बातें रोज होने लगी हैं, बहसों की बातें रोज होती, लेकिन अपना इश्क मजबूत करने की बात, आप यकीन करें ये जो इश्क होता है ये बंदे को आज़ाद कर देता है। ये बंदे को इश्क आज़ाद कर देता है। आला हज़रत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और अल्लामा इकबाल कहने लगे, इकबाल समझाते हैं, वो कहते हैं बुझी इश्क की आग अंधेर है, अब मुसलमान नहीं अब खाक का ढेर है। कहते हैं बगैर इश्क के ना कोई काम भी, नमाज भी बगैर इश्क के पढ़ी जाती है तो कोई मज़ा ही नहीं देती। बंदे कहते हैं दिल ही नहीं लगता, पीरी मुरीदी है बगैर इश्क के, ऐसी बस रस्म ही है, ठीक है गुजारा चल रहा है। कुरान शरीफ की तिलावत है तो बगैर इश्क के कैसे कैफियत चलेंगी? अल्लाह रसूल के साथ प्यार है तो कोई दिलचस्पी नहीं, कोई शौक नहीं, कोई कैफियत। आप यकीन करें कुछ बंदों पे बंदे को तड़प आ जाती है, शौक आ जाता है, यार ये इसको कैसे निकालें, ये किस तरह का प्यार करते हैं। आके बैठा रहता है, चुप करके बैठा रहता है, कहता है जी कोई काम नहीं, बस 10 मिनट मिलना है। बंदे को उस बंदे पर वैसे ही प्यार आ जाता है। कुछ ऐसे संगी होते हैं जो आस्थानों पे 10-10 चक्कर लगा के आते, शिकवा नहीं करते कि मैं 100 दफ़ा भी आया हूँ, फलाने हजरत मिले नहीं। वो वारफ्तगी है, वो शौक है हमारा। जब तक अल्लाह रसूल के साथ रिश्ता इश्क का था, प्यार का था, ज़ौक़ का था, दर्द का था, खुलूस का था, आप यकीन करें तबीयतें जमी हुई थी। नबी पाक ने ना हमें तकलीफ़ में रह के प्यार करने का दर्स दिया। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हुजूर अपने मदीने की शान बयान करने लगे। हुजूर फरमाने लगे, महबूब फरमाते हैं यमन फतह होगा तो वहाँ खेत अच्छे होंगे, खलियान अच्छे होंगे, कारोबार अच्छे होंगे, तो कुछ लोग मदीने वाले वहाँ जाके रहने लग जाएंगे, आबाद हो जाएंगे। लेकिन हुजूर फरमाते अल मदीना तो खैरुल लहुम लौ कानू यअलमून। बात को समझना, फरमाया कि वहाँ खेत खलियान अच्छे हैं, उनका कारोबार वहाँ ज़्यादा चलेगा। लेकिन रसूल करीम ने फरमाया मदीना ही उनके लिए बेहतर था, काश वो इस बात को जान लेते। फरमाया फिर इराक फतह होगा तो वहाँ भी कुछ लोग चले जाएंगे, कारोबार उनका अच्छा चल जाएगा, वहाँ रहने लगेंगे। लेकिन फरमाया अल मदीना तो खैरुल लहुम लौ कानू यअलमून। फरमाया मदीना ही उनके लिए बेहतर था, काश वो समझ लेते। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मदीने में डटे रहेंगे और मदीने की तकलीफ़ों पर सब्र करेंगे, अज़ियतों पर सब्र करेंगे, फरमाया अगर वो गुनाहगार होंगे मदीने में रहने वाले तो मैं क़यामत में उनकी सिफारिश करूँगा, और अगर नेकोकार होंगे तो मैं अल्लाह की बारगाह में उनकी नेकियों पर गवाह बन जाऊँगा, गोया मैं उनके साथ रहूँगा। मदीने के साथ नबी पाक की जो मोहब्बत है, हुजूर का जो प्यार है, जिस रात मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से निकल रहे थे ना मदीना तैयबा जाने के लिए, तो हुजूर ने दुआ फरमाई, कहा ए अल्लाह तूने मुझे उस शहर से निकाला जो मुझे बड़ा ही प्यारा था। ए अल्लाह यहाँ बड़ी यादें थी, बड़ा प्यार था, तूने वहाँ से निकाला जो मुझे बड़ा प्यारा था। ए अल्लाह अब तू मुझे उस शहर में दाखिल फरमा जो तुझे बड़ा प्यारा है, वहाँ दाखिल फरमा जो तुझे बड़ा प्यारा है। मदीना तैयबा के लिए नबी पाक ने दुआ फरमाई, कहा है अल्लाह तेरे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के के लिए दुआ की थी, मैं मदीने के लिए दुआ कर, अल्लाह मदीने में दुगनी बरकत अता फरमा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की ख़ास दिलचस्पियाँ मदीना तैयबा के साथ। मदीने वालों ने ना हुक्मरानी नहीं की, तो हुजूर ने पहले कह दिया था खलीफा कुरैश में से होगा, लेकिन हुक्मरानी नहीं की, गुलामी की। मदीने वालों ने नबी पाक के दरवाजे की गदाई की। मदीने वाले हर मैदान में हुजूर के सामने खड़े हुए दुश्मन के मुकाबले में। मदीने वालों ने प्यार किया। इसलिए मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर लोगों के 2 गिरोह हो गए, 2 लाइनों में लोग चलने लगे, एक लाइन इधर चल रही है एक इधर चल रही है, तो हुजूर फरमाते हैं मैं तो उस लाइन में चलूँगा, उस कतार में चलूँगा जिसमें मदीने के लोग चल रहे हों। अंसारे मदीना के साथ हुजूर का प्यार, उस शहर के साथ हुजूर की दिलचस्पियाँ, प्यार। देखे ना, बंदा जब अपने घर वापस लौट के आता है तो शौक होता है ज़रा जल्दी से ना घर पहुंच जाऊं, ज़रा थोड़ा जल्दी चला जाऊं। कई सफ़र से आए, सहाबा फरमाते हैं कि जब नबी पाक किसी जंग से, जिहाद से, सफ़र से लौटते, मदीने की इमारतें नज़र आती तो घोड़ा तेज़ कर लेते।
تیز کر لیتے، اپنے اندر نا یہ ذوق پیدا کریں، یہ پیار پیدا کریں. آپ یقین کریں وہی ٹھنڈے ٹھنڈے مسلمان، وہ کوئی کیفیت نہیں صبح سے شام تک. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں الحمدللہ کبھی ایک آیت پڑھ لینا قرآن پاک کی ترجمہ و تفسیر کے ساتھ تو سارا دن وہ گھومتی رہتی ہے دماغ میں، رات کو اس کا ذائقہ رہتا ہے روح میں. تو جب میں اور آپ سارا دن پڑھیں، سیاست کریں، سیاست سنائیں، کہانیاں کریں، غیبتیں، پھر دماغ میں الٹے سیدھے خیالات ہی آنے ہیں. تو اگر صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے مدینے والے کی ایک نعت سنی جائے اور شام کو سوتے وقت بھی ایک نعت سنی جائے، ایک نعت نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، اس طرف منشی رحمت کا قلم دان گیا، تجھے جانا تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو اگر یہ ذوق بنا لیا جائے تو انشاءاللہ رات کو بھی آپ کو نا مدینہ ہی نظر آئے گا. انشاءاللہ خواب میں بھی آپ ٹکٹنگ کرا رہے ہوں گے، آپ ویزا ہی لگوا رہے ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کیفیت ہو، وہ پریم ہو، وہ پیار ہو. مدینے والوں نے بڑی غلامی کی، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا. ویسے کبھی کبھی اللہ موقع بناتا تھا، کبھی کبھی نا مدینہ شریف میں ایسے ہوتا تھا کبھی کبھار. ایک دفعہ نا جب کچھ علاقے فتح ہوئے تو بڑا مال آیا فتح مکہ کے بعد. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اسلام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو نیا کلمہ پڑھتا تھا اسے مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ دیا جاتا تھا. اس کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے. تو چونکہ یہ قانون تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مکے والوں کو ذرا مال تھوڑا زیادہ دیا. مدینے میں سے ایک آدھ نوجوان نے کہا کہ حضور نا آپ اپنے رشتہ داروں کی طرف توجہ زیادہ کرنے لگے. یہ بھی محبت کی جنگ ہوتی ہے نا، قربان جائیں. حضور سید عالم علیہ السلام تک بات پہنچی اور اسی طرح پہنچی کہ ایک آدھ نوجوان نے بات کی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا، فرمایا مکے والا کوئی نہ آئے، صرف مدینے والے آئیں. سارے حضور کے سامنے بیٹھ گئے. ذرا منظر دیکھنا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سارے انصار. حضور نے فرمایا ابھی میں نے سنا ہے تم میں سے کچھ نے کہا ہے کہ حضور اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دینے لگے. رو پڑے مدینے والے، یا رسول اللہ وہ تو ایک نوجوان نے غلطی. فرمایا نہیں تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، ہم نے آپ کو ٹھہرایا. تم کہہ سکتے ہو چونکہ تم نے ٹھہرایا تھا. مدینے والے رونے لگے کہ یا رسول اللہ ہم کون ہوتے ہیں ٹھہرانے والے، وہ تو آپ آئے، اللہ نے مدینے کو شانیں عطا کر دی. میرے محبوب نے فرمایا تم کہو نا کہ یا رسول اللہ مکے والے تو بدر میں تلواریں لے کے آ گئے تھے، ہم تھے جنہوں نے سینے پیش کیے تھے. رو رہے ہیں نہیں حضور ایسا تو نہیں ہے، وہ تو آپ نے مہربانی کی تو بدر میں ہم میں سے کچھ شہید ہو گئے، کچھ غازی بن گئے کی برکت سے. حضور نے فرمایا تم کہو کہ احد کے میدان میں انہوں نے پتھر مارے تھے، ہم نے سینہ پیش کیا تھا. حضور بھی رونے لگے، مدینے والے بھی رونے لگے. نبی کریم نے فرمایا تم کہو کہ جانے ہم نے قربان کی، تم کہو کہ حضور ایک قربانیاں ہم نے دی. کہہ سکتے ہو تم نے دی ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہو. اور جب رو رو کے بے حال ہو گئے تو سرکار بھی روئے، کھل کے روئے، پھر آنسو پونچھے اور کریم رسول فرمانے لگے او بھولے مدینے والو، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ لوگ جب اپنے گھروں میں جائیں تو بھیڑ بکریاں لے کے جائیں، اور جب مدینے والے اپنے گھر جائیں تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جائیں؟ تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے ساتھ میں جاؤں؟ یہ نہیں تمہارا شوق؟ دیکھو کسی کے حصے میں کچھ آیا، کسی کے حصے میں کچھ آیا، کسی کے حصے میں کچھ آیا. مدینے والے وہ لوگ ہیں جن کے حصے میں اللہ کا پیارا حبیب آیا. تمہیں رسول کریم ملے، تم کتنے خوش بخت ہو، کتنے خوش نصیب ہو. تمہیں نبی پاک کا ساتھ ملا، حضور ہے. یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہیں اور مال کے جنت بھی یہیں ہے. مدینہ طیبہ کے ساتھ مسلمان کا خاص پریم رہا، خاص پیار رہا. آپ یقین کریں ہمارے پرانے لوگ جو ہوتے تھے وہ گلے ہوتے تھے کسی زمانے میں. پتہ نہیں اب نئے نوجوانوں نے دیکھے بھی ہیں کہ نہیں، اب گلے نہیں ہوتے، اب بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں. گلہ ہوتا تھا مٹی کا، تو بوڑھی اماں اس میں پیسے ڈالتی تھی، بوڑھی عورتیں پیسے ڈالتی تھی. اماں یہ تو کیا کر رہی ہے؟ تو کہتے میں نے مدینہ دیکھنا ہے. کمیٹیاں ڈالتے تھے لوگ چوری، میں نے مدینہ دیکھنا. لوگ صبح و شام درود شریف پڑھتے تھے کہ میں نے حضور کا
ਮਦੀਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਸੋਹਣਿਆ महबूबा तेरे शहर दियाँ भी की लज्जतां ने। रब भी जाने, मुझे भी अल्लाह ने कुछ मौका दिया है, पर आप यकीन करें अभी भी जब कभी दिल पूरा बंद होने लगता है ना, घबरा जाता है, तो जो चीज़ सबसे पहले याद आती है वो मुस्तफ़ा का मदीना ही याद आता है। रब भी जाने सोहणिया महबूबा तेरे शहर दियाँ भी की लज्जतां ने, एक रोण जिन्हां ने वेख्या नहीं। एक ते रोण ना जिन्हां ने, रब भी जाने सोहणिया महबूबा तेरे शहर दियाँ भी की लज्जतां ने, एक रोण जिन्हां ने वेख्या नहीं। ते एक रोण दोबारा जावन ले, एक रोण जिन्हां ने वेख, और एक रोण दोबारा मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम का शहर नूर, उसकी बरक़ात, उसका हुस्न, उसकी वारफ्तगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फ़तह हुआ तो सीरत निगार कहते हैं कि बाज़ अहले मदीना के दिलों में ख्याल आया कि शायद हुजूर को प्यार बढ़ा ना मक्के से, शायद अब नबी पाक मक्के में रहना चाहेंगे। तो कुछ ने कह भी दिया कि या रसूलल्लाह अगर आप वहाँ रहना चाहें तो हमारी तरफ से पाबंदी कोई नहीं। अल्लाह के महबूब की आंखों में आंसू आए, फरमाया मुझे मक्के से बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है। उसकी वजह यह है कि मेरी माँ की यादें मक्के में, मेरे वालिद की मोहब्बतें मक्के में। फरमाया बड़ा प्यार है मुझे मक्के से, मैं यहाँ खतीजा को ब्याह के लाया था, जहाँ मेरी बेटियाँ पैदा हुई थी, यहाँ मैंने बड़ा कुछ देखा, मुझे बड़ा प्यार है। और होता भी है, जो अपना इलाका होता है ना, अपना देश, किसी शायर ने कहा था देश से आने वाले बता यारान गुलिस्तां कैसे हैं। प्यार होता है अपने इलाके से। तो हुजूर ने फरमाया मुझे मक्का बड़ा ही प्यारा है, बड़ी मोहब्बत है, लेकिन मदीने वालों अब फैसला कर लिया जीना भी तुम्हारे साथ ही है, और दुनिया से जाना है तो कब्र भी मदीने में ही बनेगी। और हुजूर फरमाने लगे जब क़यामत में उठूंगा तो कब्र भी मदीने से ही खुलेगी। अपना ख़ास ज़ौक़, वो ख़ास वारफ्तगी, वो ख़ास मोहब्बत मदीना तय्यबा के साथ जो एक मुसलमान की होनी चाहिए, उस मोहब्बत को सलामत करें। उसका ज़ौक़ आप अगर दीन इस्लाम को देखेंगे ना, तो दीन इस्लाम के सारे अखलाकी पहलू, दीन का सारा हुस्न, दीन का सारा वक़ार, वो नक्शे जब हम हदीसों में पढ़ते हैं तो सबसे पहले मदीना हमारी नज़रों में आता है, इसलिए कि वो सारी कैफियत, उनका ताल्लुक़ मदीना तय्यबा के साथ है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के साथ ख़ास मोहब्बत की। हुजूर फरमाते हैं कि जिस तरह सांप जब उस पर हमला हो तो वो चारों जानिब से उसे घेर लिया जाए तो वो अपनी बिल में घुस जाता है ना, फरमाया इसी तरह ईमान जब चारों जानिब से घबरा जाएगा ना क़यामत के करीब, तो फरमाया सिमट के मेरे मदीने में दाखिल हो जाएगा, मदीने में ईमान रहेगा। हुजूर ने फरमाया दज्जाल मदीने में दाखिल नहीं होगा, ताउन की वबा मदीने में दाखिल नहीं होगी। मदीना तय्यबा के चारों जानिब अल्लाह ने फरिश्ते बिठा दिए हैं, 70-70 हज़ार फरिश्तों के पैरे लगा दी। मदीने की हिफाजत पर फरिश्ते मामूर हैं। मेरा तो ईमान है, ठीक है उस गवर्नमेंट ने कहा है कि मदीना में भी कोरोना के केस आए हैं, पर मेरा दिल नहीं मानता। मैं आपको सही कहता हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, मेरी तबीयत नहीं मानती, इसलिए कि मदीना तो नाम ही शिफा वाली जगह का है। मेरी तबीयत नहीं मानती, मेरा ज़ौक़ नहीं मानता, इसलिए कि जिस मदीने में ताउन की वबा नहीं आई, ना आ सकती है, वहाँ कोई और मर्ज़ भी इस तरह आ सकता। मदीना तो शिफा की जगह है। आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मिसाल देने के लिए बात समझाते हैं, फरमाते हैं एक शख्स जंगल में लकड़ियाँ काटने जाया करता था तो शेर से दोस्ती हो गई, यानी डायरेक्ट बादशाह से दोस्ती हो गई, और बादशाह भी वो जो जंगल का बादशाह है, जंगल के बादशाह से दोस्ती हो गई। अब वो लकड़हारा गरीब आदमी था, लकड़ियाँ तो काटनी होती थी, तो वो जंगल का बादशाह ऐलान कर देता जानवरों को कि मेरा दोस्त आया, एक तो कोई तंग ना करे, और दूसरा ये कि सब लोग मिलके इसके साथ ताउन करें। कभी कोई जानवर लकड़ियाँ इकट्ठी कराता, कभी कोई अपनी पुश्त पे गधा, बैल, घोड़ा, खच्चर रख के वो लकड़ियाँ बाहर छोड़ने आता। तो अब उसकी बड़ी धूम मच गई जंगल के अंदर। लकड़हारा मजदूर था, वो बादशाह से दोस्ती करके बादशाह ही बन गया। वो घर आके ना बीवी को अक्सर बताता कि मेरा एक दोस्त है, मैं जाता हूँ तो सारी पहले ही मखलूक खड़ी होती है मेरे इस्तकबाल के लिए। दोस्ती जो बड़े से हो गई है। बना है शाह का मसाहिब तो फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। हमें तो पूछते ही कोई नहीं, ये तो बना है शाह का मसाहिब तो फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है।
تو وہ لوگوں کو بتاتا، بیوی کو بھی بتاتا، دوست ہے تو بیوی کہنے لگی اتنی تو تعریفیں کرتا، یہ نہیں بتایا کہ وہ جنگل کا شیر ہے، پر میرا دوست بتا دیا۔ بیوی کہنے لگ گئی کہ تو اتنا جو اس کا ذکر کرتا ہے تو کسی دن بلا نا، بلا کسی دن تاکہ اس کی دعوت کریں۔ اب اس نے پھر نہ اس کو پردے میں رکھا، کیا کہتے ہیں آج کل سرپرائز دینا ہے، اگر سرپرائز دینا ہے پردے میں رکھا کہ وہ شیر ہے۔ تو وہ بلا لیا گھر، اب اس کے لیے کچا گوشت، ظاہر ہے شیر نے کچا گوشت دکھانا تھا۔ وہ کہنے لگی پکانا کس طرح کا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جب وہ آئے گا پھر بتاؤں گا۔ اب وہ کچا گوشت 2-3 بکرے ذبح کر کے ڈال دیے، وہ آ گیا شیر۔ اور پھر امی کہتے جب وہ آیا نا تو اس کی بیوی نے دیکھا تو اس نے ایک سخت جملہ کہہ دیا، کہنے لگی اوہو میں سمجھی تھی پتہ نہیں کون ہے، اس طرح کے دریلے تیرے یار ہیں، کتے بلے دوست بنائے ہوئے، یہ کیا بات ہوئی؟ خیر وہ شیر نے سن لیا، گوشت کھایا، وہ چلا گیا۔ اگلے دن لکڑیاں کاٹنے گیا تو شیر نے ملاقات کرتے لکڑہارے سے کہا کہ یہ نا کلاڑی اٹھا اور میری پشت پہ نا ایک زخم کر دے۔ اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا، تو میرا دوست ہے۔ اس نے کہا سن بھائی میں نے پیار سے کہا تو مان جا، ورنہ میں ہوں شیر، میں نے تو اسے منوا ہی لینا ہے، میں کو تکلیف دوں گا مناسب نہیں تو کر۔ اس نے کلاڑی اٹھائی اور اس کی پشت پہ ایک زور سے زخم لگا دیا، خون بہنے لگا۔ اس نے کہا تو نے آج کے بعد آنا ہے، لکڑیاں کاٹنی ہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کیا ہے۔ قصہ مختصر، وہ آتا رہا، لکڑیاں ملتی رہی، خدمت بھی ہوتی رہی، 6-8 ماہ گزر گئے۔ ایک دن شیر اس سے کہنے لگا یہ میرے ذرا بال اٹھا کے دیکھ، وہ جو تو نے زخم لگایا تھا وہ کہاں پہ ہے؟ اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھا تو زخم ملا ہی نہیں، کئی جگہ پہ ٹٹولا کا یار یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا۔ شیر نے پھر کیا کمال جملہ کہا، اس نے کہا کہ وہ جو کلاڑی کا زخم تو نے لگایا تھا نا وہ مکمل ہو گیا، لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو تلخی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہے، وہ ابھی بھی مجھے تکلیف دیتی ہے۔ وہ بات سوچتا ہوں مجھے اس نے درندہ کہا، اس نے میرے بارے میں اتنے کچے اور کمزور اور سخت جملے کہے، تو وہ بات مجھے بھولتی، وہ آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح گونجتی ہے۔ تلخ جملے جو اس نے کہے اور خوفناک جو انداز اس نے اختیار کیا، وہ بات مجھے کبھی بھی بھولتی۔ تو آپ کے لفظ لوگوں کو بھول جاتے ہیں پر لہجہ یاد رہتا ہے اگر ہم اپنے لہجے پر تھوڑی توجہ ہی کر لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرا جی روٹین یہ ہے بات کرنے کی، تو یہ یاد رکھنا کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیر کو سوا شیر مل جاتا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کی تلخی کی جواب میں کوئی اس طرح کی تلخی ہو کہ پھر آپ اس کو کبھی بھلا نہ سکیں۔ ہمارے ہاں نا یہ دور تیزیاں دکھانے کا دور ہے، کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ تیزی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان بیچاروں کا کبھی کبھی اتنا سخت نقصان ہوتا ہے کہ ان کو ان سے بھی کئی گنا تیز بندہ مل جاتا ہے، وہ کسی ایسی جگہ جا کے بیچارے الجھ جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا۔